السلام علیکم یا صاحب الاسر وزمان بحفظان مرشد عبد حیدر امام زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور میں دعائے تاجیل کی فضیلت۔ یہ بس گنہگاروں پر کرم کا ایک بہانہ ہے اور کچھ نہیں۔ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے ظہور کی تاجیل کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں، کیونکہ اس میں تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ اس میں تمہارے لیے آسانیاں ہیں، مولا کے لیے نہیں، تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ مولا کے ظہور میں تاجیل کی دعا۔ علماء حقہ نے فرمان معصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں چند فضل و کرم بیان کیے ہیں، اور ویسے بھی اگر یہ دعا پاک پڑھنے کے فضائل نہ بھی ہوتے فضائل نہ بھی بیان کیے جاتے، تب بھی حلالی نوکروں کا حق تھا کہ دعا پاک پڑھ کر نمک حلال ہونے کا ثبوت دیں کہ ہم نمک حلالی ہیں، نمک حرام نہیں ہے۔ نوکروں کا حق تھا کہ وہ مولا کے ظہور کی دعا کریں۔ جی، مولا فرماتے ہیں کہ فرمان معصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ اظہار محبت قلبی کی علامت ہے، یہ دعا محبت قلبی کی علامت ہے۔ معصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو زندہ کرنا ہے دعا پڑھنا۔ شیطان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، یقین کرے پریشانی کا باعث ہے شیطان کے لیے۔ خدا کے دین کو زندہ رکھتا ہے، یہ دعا پڑھنا خدا کے دین کو زندہ رکھتا ہے۔ حضرت کی دعا شامل حال ہونے کا موجب ہے۔ ادر رسالت کو ادا کرنا ہے، خدا کی اطاعت کرنا ہے۔ دعا قبول ہونے کی علامت ہے۔ جی، دعا قبول ہونے کی علامت ہے کہ آپ مولا کے ظہور کی دعا کر رہے ہیں۔ آپ کسی دوسرے فتنوں میں نہیں پڑے، آپ مال اولاد نہیں مانگ رہے، آپ کچھ اور چیزیں نہیں مانگ رہے، آپ مولا کے ظہور کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ دعا قبول ہونے کی علامت ہے، یہ تم پہ کرم ہونے کی علامت ہے۔ بلائیں دور ہو جائیں گی، جی بلائیں بالکل دور ہو جائیں گی، حقیقت بات ہے۔ رزق میں وسعت کا باعث ہے، گناہوں سے پاک ہونے کا سبب ہے، گناہوں سے پاک ہونے کا سبب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں شامل ہو جائیں گے یہ دعا پاک پڑھنے سے۔ مولا کا ظہور جلد ہوگا، مولا کا ظہور جلد ہوگا دعا پاک پڑھنے سے، ٹھیک ہے۔ دین خدا کی مدد و نصرت کرنے والوں میں سے ہوں گے، اہل جنت میں سے ہوں گے۔ دعا اول الامر کی اطاعت ہے، قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی ہوگی۔ دعا بہترین عبادت ہے، شعار اللہ کی تعظیم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، برائی اچھائی میں بدل جائے گی۔ جی، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے، دعا پاک پڑھنے سے تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ اہل زمین کے عذاب میں کمی واقع ہوگی۔ جی، یہ اس وقت بڑے عذاب سے گزر رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہوگا سب کو، یہ بھی ایک عذاب کی ایک چھوٹی سی جھلکی ہے۔ خیر، ہر کوئی کہتا ہے کوئی اچھا حکمران آئے، کوئی اچھا حکمران آئے۔ ارے مولا سے بڑھ کر کون سا اچھا حکمران ہو سکتا ہے کہ جس کے آنے سے شیر و بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، کسی کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا، ہر کوئی امیر ترین بن جائے گا، ہر طرف خوشحالی ہوگی۔ تو پھر دعائے ظہور امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے کام کی چیز ہوئی نا۔ خدا کی رحمت شامل حال ہوگی، قیامت کے دن امام زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، قیامت کے دن تشنگی دور ہو جائے گی، فرشتے اس کے حق میں دعا کریں گے، فرشتے اس کے حق میں دعا کریں گے۔ دعا عالم برزخ میں اس کی مونس ہو جائے گی۔ یہ دعا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ان کے ساتھ رہ کر جنگ و جہاد میں شہید ہونے والوں کا درجہ حاصل ہوگا، جیسے بدر میں، خندق میں، ٹھیک ہے، احد میں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر جنگیں کی گئیں، جو صحابہ کرام کا درجہ ملا انہیں، وہ درجہ آپ کا ہوگا اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو پھر آپ کو ایسی ہے جیسے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر جنگ کر رہے ہیں۔ امام زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم تلے شہید ہونے کا ثواب ملے گا، اور امام زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کرنے کا ثواب، وہ بڑی بات ہے، مولا پر احسان کرنے کا ثواب۔ بروز قیامت عذاب سے محفوظ رہیں گے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آخر الزمان یعنی کہ آخری زمانے کے فتنہ و فساد سے محفوظ رہیں گے۔ جی،
دور حاضر کے جو بھی آنے والا وقت ہے، جو آخری وقت ہے، بلکہ یہ آخری وقت ہی چل رہے ہیں کہ فتنہ و فساد سے محفوظ رہیں گے۔ ایک بار دعا پڑھنا حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ کتاب کا حوالہ ہے مکیال المکارم جلد 1، کمال الدین جلد 2، صفحہ 384۔ اور یقین کریں میں یہ ساتھ میں لکھ رہا تھا اور ساتھ میں بہت ہی زیادہ پریشان بھی ہو رہا تھا، دکھ بھی ہو رہا تھا کہ مولا کو ضرورت نہیں ہے تمہاری دعاؤں کی، یہ تم پر کرم ہے، یہ ہم پر کرم ہے مولا کا، کہ مولا ہمیں کسی بہانے سے کہتے ہیں کہ تم دعا کرو، کسی بہانے سے کہتے ہیں تم دعا کرو، تمہیں یہ چیزیں ملیں گی۔ تم کبھی سوچتے ہو، ایک کسی برانڈ پہ بات کر لو کہ ایک بیچارہ جس کی چیز نہ بک رہی ہو وہ کتنی تمہیں، میں سم کی بات کر لیتا ہوں، یقین کریں پہلے سم ہوا کرتی تھی 5,000 10,000 کی سم ہوا کرتی تھی، اور آج سم پتہ کس طرح مل رہی ہے؟ اس طرح مل رہی ہے ساتھ کو آپ کو کوئی بسکٹ کا ڈبہ دے رہے ہیں، ساتھ میں کوئی پیکج بھی دے رہے ہیں، سم بھی فری میں دے رہے ہیں، تو لوگ پھر نہیں لے رہے یا کچھ لے بھی رہے ہیں۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ مولا کو تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتی تھی یہ چیزیں کہ مولا آپ کو اتنی آفرز پیش کرتا، تو مولا ہے، اب مولا کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ یقین کریں ہم پر ان کی فضل و کرم کی ایک جھلکی ہے کہ وہ اتنا آپ کو آفر دے کے کہہ رہے ہیں کہ بس دعا کرو دعا کرو، اس میں مولا کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہے کہ ہم اگر دعا کریں گے تو ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ مولا کو کوئی بھی نہ مانے وہ پھر بھی مولا ہی ہیں۔ مولا اتنی آفرز پیش کر رہے ہیں کہ کسی بہانے تم دعا کر لو، کسی بہانے تم دعا کر لو۔ اوئے ہوئے، کسی نے کہا تھا کہ خدا تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، تو پھر وہ عذاب کیوں دے گا؟ یار یہ سمجھ نہیں آ رہی بات۔ اتنی آفرز مولا دے رہے ہیں، اتنی تمہیں ہر چھوٹی چھوٹی کوشش کر رہے ہیں کہ تم کسی طرح بس میرے ظہور کی دعا کرو، کسی طرح تمہارا بہانہ لگ جائے کہ تم بخشے جاؤ، تمہاری شفاعت ہو سکے، کسی طریقے سے تمہاری شفاعت ہو سکے۔ اوئے ہوئے، یقین کریں اس میں مولا کی مظلومیت کی جھلک بھی نظر آتی ہے کہ مولا تم پر کس قدر مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اوئے ہوئے، توبہ توبہ۔ باقی حق بنتا ہے، نمک حلالی ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ ہم مولا کے ظہور کی دعا کریں، اور ہر بندہ پریشان ہے ملکی حالات سے بھی، تو اس میں ہر ایک اچھے حکمران کی تلاش میں ہے کہ کوئی اچھا آئے، کوئی اچھا آئے۔ تو امام مہدی کا ذکر تو تمام فرقوں میں بھی ہے تقریباً، تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ امام مہدی آ جائیں؟ چلو جی، کوئی کہتا ہے امام زمانہ آ جائیں کہ جس کے آنے سے ہر طرف عدل و انصاف ہوگا۔ باقی حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار۔